عثمانی سلطنت کا سنہرا دور نہ صرف سلطانوں کے اماموں پر جڑے جواہرات کی چکا چوند، معمار سنان کے شاہکار تعمیراتی نمونوں اور یورپ کے بادشاہوں کو لرزا دینے والے ینیچری سپاہیوں کے فتح یاب مارچوں کا نام ہے، بلکہ یہ اس گھنے، اکثر ناقابل تسخیر سائے کی داستان بھی ہے جو بے باکی، محل کی پیچیدہ سازشوں اور بقا کے سفاقانہ قوانین سے عبارت تھی، جہاں خونی رشتے اکثر مطلق العنان اقتدار کی بے رحمانہ بازی میں سودے کی معمولی سی رقم بن جاتے تھے۔ عثمانی تخت کبھی کمزوری برداشت نہیں کرتا تھا، اور اس تک پہنچنے کا روایتی راستہ قریبی رشتہ داروں کی لاشوں سے ہموار ہوتا تھا، اور شاید سلطان سلیمان اول قانونی کے دور حکومت کے المناک اور پراسرار واقعات میں سے سب سے زیادہ مباحثے کا نشانہ بننے والا باب ان کے بڑے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ کا المناک انجام ہے۔ یہ واقعہ 1553 کے خزاں میں پونیا کے قریب ایریگلی وادی میں پیش آیا، جس نے عظیم سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اور اس کی تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بادشاہ کے خیمے میں جہاں بڑا شہزادہ پورے ادب، بغیر ہتھیار کے اور سچی اولاد کی عقیدت کے ساتھ داخل ہوا تھا، وہاں اسے باپ کی گرمجوشی سے بھری گود اور نہ ہی دلی باتیں ملنے والی تھیں، بلکہ 7 خاموش جلادوں کے ٹھنڈے ریشمی پھندے نے اس کا استقبال کیا۔ یہ خوفناک لمحہ اس کئی سالہ خفیہ جنگ کا خونی انجام تھا جو توپ خاپی محل کے پرتعیش گوشوں میں چھڑی ہوئی تھی۔ مگر یہ عظیم سلطنت اس خوفناک نقطۂ بازگشت تک کیسے پہنچی؟ شہزادہ مصطفیٰ، جو کبھی سلطان کی محبوب چرکسی خاتون ماہ دوران سلطان کے بطن سے پیدا ہوا تھا، حکمران کے کئی بیٹوں میں سے محض ایک نہیں تھا۔ لاکھوں رعایا کے لیے عام اناطولی کسان سے لے کر زرہ پوش تجربہ کار ینیچری سپاہی تک وہ مستقبل کے بادشاہ کی مثالی تصویر تھا۔ عوام میں اسے سلطنت کا سورج کہا جاتا تھا، اور لوگ اس میں نہ صرف خود سلیمان کی بہترین جوانی کی بہادری کا تسلسل دیکھتے تھے، بلکہ اس کے مشہور دادا ظفرنام سلیم اول یاووس کی جھلک بھی پاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ تقدیر نے خود اس کے لیے 3 براعظموں کے بادشاہ کا تخت مقدر کر رکھا تھا۔ فوج اسے دیوانہ وار چاہتی تھی، نامور شعراء اس کی تعریف میں قصیدے پڑھتے تھے، اور غیر ملکی سفیر وینس اور پیرس کو بھیجی جانے والی اپنی خفیہ رودادوں میں اسے کھلے عام سلطنت عالیہ کا اگلا پورے اختیارات والا مالک قرار دے رہے تھے۔ اور اس کے برعکس اس بھرپور زندگی کا انجام کتنا حیران کن ہے۔ سب سے بڑا سوال جو 5ویں صدی سے مورخین، ادیبوں اور حالیہ برسوں میں مقبول سیریل کے ملینوں مداحوں کو پریشان کیے ہوئے ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا کیسے ہوا کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا حکمران، جسے قانون اور انصاف سے والہانہ لگاؤ کی وجہ سے قانون ساز کہا جاتا تھا، نے اپنی ہی اولاد کو ختم کرنے کا ٹھنڈے دل سے حکم دے دیا؟ آخر کس چیز نے سلطان قانونی کو قدرتی پدرانہ جذبات کو بالائے طاق رکھ کر اپنے سب سے ذہین بیٹے کا بے رحم جلاد بننے پر مجبور کیا؟ بہت سے محققین اور تاریخ کے شائقین اس المیے کو محض مشہور زمانہ خرم سلطان، جو سلطان کی قانونی بیوی تھیں، اور ان کے وفادار سیاسی اتحادی وزیر اعظم رستم پاشا کے زہریلے سازشوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ بے شک تاریخی کتب اس حقیقت سے انکار نہیں کرتی کہ اس پرعزم سلطانہ نے اپنے بیٹوں کے لیے تخت کا راستہ صاف کرنے کی خاطر مصطفیٰ کو بڑھاپے کے قریب اور ہر وقت شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والے ان کے باپ کی نظر میں گرانے کے لیے انتہائی پیچیدہ سازشوں کا جال بڑی مہارت سے بنا تھا۔ تاہم تاریخ کا علم سطحی سادگیوں کو ہرگز گوارا نہیں کرتا۔ کیا مصطفیٰ کی موت محض ایک مہتواکانکشا سوتیلی ماں کے برے ارادے اور بہتان تراشی کا نتیجہ تھی، یا اس کے پیچھے عثمانی سیاست کی وہ آہنی منطق کار فرما تھی جس میں صرف ایک ہی زندہ بچ سکتا تھا؟ کیا خود مصطفیٰ، جو اپنے ضعیف باپ کے جانے کا انتظار کرتے کرتے تھک چکے تھے اور اپنی پشت پر باقاعدہ فوج کی زبردست حمایت محسوس کر رہے تھے، موجودہ نظام حکومت کے لیے ایک حقیقی سیاسی خطرہ بن چکے تھے؟ ایک ایسی سلطنت میں جہاں فاتح کا سخت گیر قانون خانہ جنگی سے بچنے کے لیے برادر کشی کو واضح طور پر لازمی قرار دیتا تھا، اتنے طاقتور، بالغ اور با اثر وارث کا وجود خود بخود بارود کا ڈھیر بن جاتا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم عامیانہ رومانوی دقیانوسی تصورات سے ہٹ کر شہزادہ مصطفیٰ کی موت کو تاریخی حقائق کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔
ہم 1550 کی دہائی کے کشیدہ سیاسی ماحول کا تفصیل سے جائزہ لیں گے، دربار میں ہونے والی خفیہ چال بازیوں کا تجزیہ کریں گے، قونیہ میں اس مہلک دن کے واقعات کی ترتیب کو بحال کریں گے اور پوری عثمانی دنیا پر اس قتل کے تباہ کن اثرات کا اندازہ لگائیں گے۔ عثمانی تاریخ کی گہرائیوں کا یہ سفر یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ مصطفیٰ کی موت محض ایک مقامی خاندانی ڈرامہ نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم الشان ریاستی آفت تھی جس نے عظیم سلطنت کے زوال کی بنیاد رکھی۔ سن 1515 میں مانیسا میں زیتون کے باغات اور قدیم کھنڈرات کے درمیان سلیمان کے ہاں، جو اس وقت محض ولی عہد تھے، قانونی یا عظیم نہیں، ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ لڑکے کا نام مصطفیٰ رکھا گیا، اور اس وقت اس خبر کی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ حرمسرا میں بچے پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن جب 1520 میں قیامت ٹوٹی اور سلطان سلیم خوفناک یاووس کا انتقال ہو گیا تو 5 سالہ بچہ اچانک طوفان کے مرکز میں آ گیا۔ اس کا باپ استنبول جا رہا تھا، اب کسی صوبے کا گورنر نہیں بلکہ سلطنت کا فرمانروا، اور مصطفیٰ اس کے ساتھ اس حیثیت سے جا رہا تھا کہ اسے یہ تخت اگلے نمبر پر ملنا ہے۔ عثمانی سلطنت میں مستقبل کے سلطان کی تربیت، ایسا عمل جو کمزور اعصاب والوں کے بس کی بات نہیں۔ بچپن سے ہی مصطفیٰ کو ہیرے کی طرح تراشا جا رہا تھا، اور اس کام میں ماہر ترین استاد مصروف تھے۔ مورخین، مذہبی علماء، شاعر اور فوجی حکمت عملی دان صبح سے شام تک اس کے ذہن میں علم بھرتے تھے۔ عربی اور فارسی صرف نام کے لیے نہیں بلکہ فلسفیوں کو اصل زبان میں پڑھنے کے لیے، قرآن اور شریعت کے قوانین تاکہ بعد میں لاکھوں لوگوں کے فیصلے کر سکے، ریاضی اور فلکیات تاکہ سلطنت کو اس طرح چلا سکے کہ نہ ٹیکسوں میں چوک ہو نہ ستاروں کی پیش گوئی میں، اور یقیناً تلوار، تیر کمان اور گھڑ سواری، کیونکہ وہ سلطان جو ینی چری کے ساتھ حملہ آور نہ ہو سکے زیادہ دن زندہ نہیں رہتا۔ لیکن سب سے دلچسپ بات کچھ اور تھی۔ مصطفیٰ شاعری کیا کرتا تھا، اور وہ بھی حرم کے لیے لکھی جانے والی عامیانہ شاعری نہیں بلکہ حقیقی شاعری، مخلصی کے کلمی نام سے، جس کا مطلب ہے مخلص۔ یہ بات اس وقت اور بھی اہم ہو جاتی ہے جب ہم یاد کریں کہ اس دور کے زیادہ تر عثمانی شہزادے سازشوں یا شراب میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ مصطفیٰ ایک ایسے انسان کے طور پر پروان چڑھ رہا تھا جسے واقعی معنی اور مقاصد سے دلچسپی کی۔ یہ 1533 کا سال تھا۔ مصطفیٰ کے مختون ہونے کی شاندار تقریبات کے بعد اسے واپس مانسا بھیج دیا گیا، لیکن اس بار ایک حاکم کے طور پر۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے غیر تحریری درجہ بندی کے نظام میں مانسا تخت کی سیڑھی کا درجہ رکھتی تھی۔ جو بھی وہاں حکمرانی کرتا وہی ولی عہد شمار ہوتا، اور مصطفیٰ نے اس حیثیت کو پورے طور پر نبھایا۔ وہ محض ٹیکس نہیں وصول کرتا تھا یا انعامات نہیں بانٹتا تھا، بلکہ وہ ہر معاملے میں گہرائی تک جاتا تھا۔ اس نے اسکول تعمیر کروائے، بازار کھلوائے، خود کسانوں کے پاس جاتا اور فصل کی بربادی اور قحط کی ان کی پریشانیاں سنتا۔ مانسا میں اس کا دربار سائنس کی اکیڈمی کا نمونہ بن گیا۔ شاعر، مصور اور مفکرین جوک در جوک اس کے پاس آتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں ان کی قدر ہوگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے تقدیر خط خوش نویسی میں لکھی جا چکی ہے۔ مزید 20 سال اور مصطفیٰ تخت پر اپنے باپ کی جگہ لے لیتا، مگر 1541 میں سلیمان نے بساط ہی بدل دی۔ مصطفیٰ کو اماسیا بھیج دیا گیا۔ بظاہر یہ فارسیوں یعنی صفوی خاندان سے مشرقی سرحدوں کا دفاع تھا، جو ہمیشہ عثمانی سرزمین پر حملہ آور ہوتے تھے، مگر حقیقت میں اسے دارالخلافہ سے دور جلاوطن کر دیا گیا تھا، اور مانسا میں اس کا سوتیلا بھائی محمد خرم سلطان کا بیٹا داخل ہوا۔ یہ فیصلہ عجیب تھا۔ اماسیا بھی ایک اہم سنجق ضرور تھا، مگر وہ بہت دور پہاڑوں میں واقع تھا۔ یہ واقعات کا مرکز نہیں بلکہ ایک دور افتادہ صوبہ تھا، جہاں گرد و غبار اور جنگی خطرات کی بو تھی۔ لیکن مصطفیٰ یہاں بھی نہیں ٹوٹا۔ وہ بغیر کسی شکوے کے اسی وقار کے ساتھ وہاں چلا گیا جس کی اس سے توقع کی جاتی تھی، اور اماسیا میں بھی وہی ہوا جو مانسا میں ہو چکا تھا۔ مقامی لوگ فوراً اس سے محبت کرنے لگے۔ وہ صرف فارسیوں سے لڑائی نہیں کرتا تھا بلکہ امن قائم کرتا، کمزوروں کی حفاظت کرتا اور دیہاتوں کے مسائل سنتا۔ اس کا نام وہاں تقریباً افسانہ بن گیا۔ تو یہ لڑکا آخر ایسا کیوں تھا؟ اسے سنہرا شہزادہ کیوں کہا جاتا تھا؟ پہلی وجہ، وہ اپنے دادا سلیم یاووز کی روحانی تصویر تھا، شکل و صورت میں نہیں بلکہ جوہر میں۔ سخت گیر، جنگجو،
مگر انصاف پسند اور احمق فوجی نہیں۔ دوسری وجہ، وہ اپنے بھائیوں کا مکمل الگ نمونہ تھا۔ محمد جوان مر گیا، جہانگیر کبڑا اور بیمار تھا، بایزید دیوانگی کی حد تک تند مزاج تھا، سلیم شراب کے نلکے تھے۔ ان کے مقابلے میں مصطفیٰ، جو شاعری بھی کرتا تھا، گھوڑے بھی دوڑاتا تھا اور ینیچری کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھاتا تھا، ایک حقیقی سپر ہیرو لگتا تھا۔ اور تیسری سب سے اہم وجہ، ینیچری، وہ ایلیٹ فوج جو سلطانوں کو تخت پر بٹھاتی اور گرا دیا کرتی تھی، وہ مصطفیٰ کو دیکھ کر اسے اپنا آدمی سمجھتی تھی۔ وہ بخیل نہیں تھا، فیاضی سے تحفے تقسیم کرتا تھا، مہمات میں دوسروں کی پیٹھ پیچھے نہیں چھپتا تھا، بلکہ سب سے آگے دوڑ لگاتا تھا۔ ان کا یقین تھا، اس کے ساتھ نئی زمینیں، نیا مال غنیمت اور وہ شان و شوکت ملے گی جو سلیمان کے زمانے میں، جو قانون سازی اور محل کی سازشوں میں الجھا رہ گیا تھا، کسی حد تک فراموش ہو چکی تھی۔ اور یہاں سے المیہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے نظام فکر میں ولی عہد کے لیے عوامی محبت کوئی اثاثہ نہیں بلکہ ایک ٹائم بومب ہے۔ بہت زیادہ مقبول شہزادہ خود بخود موجودہ بادشاہ کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اس کے گرد تمام ناراض لوگ جمع ہونے لگتے ہیں، فوجی، وہ اہلکار جنہیں تنخواہ کم ملی، وہ امام جن کی نہیں سنی گئی۔ خود مصطفیٰ شاید کسی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن اس کی شخصیت، اس کی ساکھ نے اس کی شرکت کے بغیر ہی خود بخود سازش پیدا کر دی تھی۔ وہ اپنی ہی کامل خوبیوں کا قیدی بن گیا تھا۔ جتنا وہ محبوب ہوتا گیا، اس کے زندہ رہنے کے امکانات اتنے ہی کم ہوتے گئے۔ 16ویں صدی کے وسط تک سلطنت عثمانیہ اپنی علاقائی، معاشی اور عسکری طاقت کی انتہائی بلندی پر تھی۔ سلطنت کی سرحدیں ویانا کے دروازوں سے لے کر بحیرہ ہند تک، جزائر کے ساحلوں سے لے کر بحیرہ کیسپین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ سلطان کا بحری بیڑا بحیرہ روم میں چھایا ہوا تھا، خزانہ سونے سے لدا ہوا تھا، اور سلیمان کا نام، جسے یورپی والے شاندار اور اپنی رایا قانون ساز کہتی تھی، فارس سے فرانس تک عقیدت سے لیا جاتا تھا۔ لیکن اسی چمک دمک نے سلطنت کی بنیادوں میں گہری شگافوں کو چھپا رکھا تھا۔ 1550 کی دہائی دولت عثمانیہ کے لیے خوف، بدگمانی اور اس خاص قسم کے جلتے بارود کی بو سے بھرا ہوا دور تھا جو ہمیشہ کسی بڑے طوفان سے پہلے آتی ہے۔ اس بڑھتے ہوئے بحران کے مرکز میں محض سلطان کی شخصیت نہیں بلکہ خود نظام حکومت تھا جو دراڑیں دکھانے لگا تھا۔ 50ویں دہائی کے آغاز میں سلیمان اپنی عمر کی 6ٹی دہائی میں داخل ہو چکے تھے۔ 16ویں صدی کے لحاظ سے یہ بڑھاپا تھا جو طویل عمری کی حد سے جا ملا تھا۔ وہ عظیم فاتح جو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گھوڑے کی گاٹھی میں گزارنے اور ذاتی طور پر لشکر کو دشمن پر چڑھائی کے لیے قیادت کرنے کا عادی تھا، اب اکثر گٹھیا کے شدید حملوں کی وجہ سے بستر پر پابند رہتا۔ یہ مرض اس کے جوڑوں کو اس قدر مروڑ دیتا کہ دیوان میں اہم امراء کی ملاقات کے لیے جانا بھی ایک اذیت ناک عمل بن جاتا۔ سلطان اب اپنی سلطنت کا انتظام وزیروں کے ذریعے توپ کاپی کی بند دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر کرتا تھا، جو ایک ایسی عسکری ریاست کے لیے خطرناک اشارہ تھا۔ عثمانی بادشاہ کی قانونی حیثیت کا براہ راست انحصار اس کی فتوحات اور لشکر میں اس کی جسمانی موجودگی پر تھا۔ جب سلطان خود لشکر کے آگے گھوڑے پر دوڑنا بند کر دیتا ہے تو لشکر اس کی تلاش شروع کر دیتا ہے جو یہ کر سکے۔ ینیچری کور، سلطنت کا خصوصی محافظ دستہ، بڑبڑانے لگا۔ انہیں دانشمندانہ قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی بلکہ نئی مہمات، نیا شہرت اور صاف کہوں تو لوٹ مار کے نئے مواقع درکار تھے۔ پچھلے برسوں کی مہمات، خصوصاً ایران کی مشکل اور ناکام مہم، وہ لوٹ نہیں لائے گی جو پہلے آتی تھی۔ خزانے سے تنخواہ تو مل ہی جاتی تھی، لیکن ینیچری وہ وقت یاد کرتے تھے جب وہ مال سے لدے قافلوں کے ساتھ گھر لوٹتے تھے۔ بیرکوں میں ہلکی سی سرگوشی وہ آواز ہے جسے کوئی بھی سلطان درباری شاعروں کی میٹھی میٹھی نظموں سے بہتر سنتا ہے، اور یہ سرگوشی سلیمان میں نہ صرف بے چینی پیدا کرتی تھی بلکہ خالص حیوانی خوف پیدا کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنی ہی سلطنت کی تاریخ بخوبی جانتا تھا۔ سلیمان کو اچھی طرح یاد تھا کہ ان کے اپنے والد سلیم اول المعروف یاوز یعنی ظالم 1512 میں کیسے تخت نشین ہوئے تھے۔ سلیم نے ینیچری کی حمایت سے، جو پرانے سلطان بایزید دوئم سے ناخوش تھے، بغاوت کی تھی۔ اس نے اپنے والد کو مجبوراً تخت چھوڑنے پر مجبور کیا اور پھر مطلق العنان حکومت کو یقینی بنانے کے لیے اپنے تمام بھائیوں اور بھتیجوں کو قتل کروا دیا تاکہ کسی بھی ممکنہ انتقام کی گنجائش ختم ہو جائے۔ یہ محض محل کا ایک سازش نہیں تھا بلکہ یہ ایک نمونہ تھا، اور سلیمان اپنے بالغ، پرکشش اور ناقابل یقین حد تک مقبول بیٹے مصطفیٰ کو دیکھ کر اس نمونے کو خود پر ڈھالتے تھے۔
جب ان کے کانوں میں یہ باتیں پہنچتیں کہ بوڑھا شیر اب شکار نہیں کر سکتا، نوجوان کو تخت پر بٹھانا چاہیے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بازار میں باتیں کرنے والی عورتوں کی گپ شپ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی پروگرام ہے، یہ اس ضرب کا پیش خیمہ ہے جو انہیں نہ صرف تخت سے محروم کر سکتی ہے بلکہ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ سلطنت میں پھنسے اس جال کی میکینکس کو سمجھنے کے لیے اس دور کی مرکزی قانونی دستاویز یعنی مشہور قانون برادر کشی یا قانون نامہ کا سامنا کرنا ہوگا، جسے محمد فاتح نے نافذ کیا تھا۔ اس کا متن انتہائی سادہ اور بے رحم تھا۔ میرے بیٹوں میں سے جو بھی تخت نشین ہو اسے دنیا میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا ہوگا۔ یہ کسی ایک سلطان کی پیتھولوجیکل ظلم نہیں تھا۔ اس سلطنت کے وسیع و عریض لحاف میں جہاں بڑے بیٹے کو اقتدار منتقل کرنے کا کوئی پختہ قاعدہ نہیں تھا، کوئی بھی زندہ بچا جانے والا شہزادہ خود بخود علیحدگی پسندوں کا جھنڈا، ریاست کے دشمنوں کی کتلی اور خانہ جنگی کا محرک بن جاتا جو ملک کو پارا پارا کر سکتا تھا۔ یہ قانون بادشاہ کے تمام بیٹوں کو ایک بے رحم کھیل کے میدان میں لا کھڑا کرتا تھا، جہاں مطلق العناء اقتدار داؤ پر لگا ہوتا تھا اور ہارنے والا واحد ممکنہ قیمت یعنی اپنی جان دے کر ہارتا تھا۔ نہ کوئی عزت کی جلاوطنی، نہ کوئی خانقاہ۔ یہ وہ لوہے کی سلاخوں والا ڈھانچہ جو آباء و اجداد کی نسلوں نے ڈھالا تھا، اس میں شہزادہ مصطفیٰ کو فٹ کر دیا گیا۔ بڑا بیٹا ماہ دوران کے بطن سے پیدا ہوا، تجربہ کار، ذہین، جس نے صوبے میں انتظامی تعلیم حاصل کی تھی اور وہاں محض ایک بے اختیار فرما بردار نہیں بلکہ حقیقی حاکم ثابت ہوا۔ بالکل ایسا ہی وارث عظیم سلطنت کا ہونا چاہیے۔ اماسیا میں مصطفیٰ کے گرد خود بخود اقتدار کا متبادل مرکز قائم ہو گیا۔ وہاں ناراض پاشا، مغضوب وزراء اور فوجی کمانڈر جمع ہونے لگے جو سلیمان کی عمر کا جائزہ لے کر مستقبل کے سلطان کی طرف پہلے سے رخ کرنے لگے تھے۔ وہ اسے چاپلوسی بھرے خطوط لکھتے، تحائف بھیجتے اور وفاداری کے عہد کرتے۔ مصطفیٰ کے لیے یہ اس کے اختیار کا اعتراف تھا۔ سلیمان کے لیے جو تپا کاپی کے خالی کمروں میں بیٹھا مشکل سے بستر سے اٹھ پاتا تھا، یہ سازش تھی۔ صورتحال مزید سنگین ہو گئی تھی۔ دوسرے بالغ بیٹوں سلیم اور بایزید کی موجودگی سے جو خرم سلطان سے پیدا ہوئے تھے، سلطنت خاموشی سے 2 حصوں میں بڑھ چکی تھی، بلکہ 3 حصوں میں، اگر ہر شہزادے کے حامیوں کو شمار کیا جائے۔ اشرافیہ نے اپنے ہنر کا بھرپور استعمال شروع کر دیا، سازشیں اور مستقبل پر داؤں لگانا۔ مصطفیٰ کا ہر قدم، ہر خط، ہر پاشا سے ملاقاتیں دارالخلافہ میں شک کی بڑی آنکھ سے دیکھی جاتی تھیں۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا تھا جسے بغاوت کی تیاری نہ سمجھا جاتا، محض اس لیے کہ نظام کی منطق ہی بغاوت کو ناگزیر بنا رہی تھی۔ زندہ مگر جسمانی طور پر کمزور ہوتے سلطان کے ساتھ ایک بالغ، خود مختار اور اپنی فوج رکھنے والے وارث کا وجود ریاست کی بنیادوں کے نیچے دبا ہوا ایک پل تھا جس میں بارود بھرا تھا، اور اس پل کا پھٹنا بس وقت کی بات تھی۔ یہ 1550 کی دہائی کا سیاسی ماحول تھا کہ دیوان ہمایوں کو بھڑوں کے چھتے میں اور محل کو ایسے مقبرے میں بدل دیا تھا جہاں ہر سرگوشی سنگ مرمر والی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی تھی۔ مصطفیٰ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے اس کا سایہ ہر روز اور لمبا ہوتا جا رہا تھا، اور یہ سایہ محض توپ کاپی کی باغات پر ہی نہیں پڑتا تھا بلکہ یہ سیدھا تخت شاہی پر گرتا تھا، جس کی وجہ سے بوڑھے سلطان کو مجبوراً اپنا عصا اب سہارے کے لیے نہیں بلکہ بے بسی کے غصے میں جھنجھوڑنے کے لیے پکڑنا پڑتا تھا۔ جس وقت سلطان سلیمان اپنے اندرونی خوف، بگڑتی ہوئی صحت اور باغیانہ ماضی کے سایوں سے نبردازماں تھے، اور شہزادہ مصطفیٰ دور دراز اماسیا میں عوامی محبت کی سچی خوشیاں سمیٹ رہے تھے، سلطانی محل توپ کاپی کے ٹھنڈے مدھم روشنی والے راہداریوں میں ایک بالکل ہی مختلف جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ یہ جنگ نہ تلواروں کی جھنکار سے ہوتی تھی، نہ توپوں کے گرجنے سے، اور نہ ہی گھڑ سواروں کے کھلے حملوں سے۔ یہ ایک خاموش، بے رحم اور مہلک ذہنوں کی لڑائی تھی، جس میں اصل ہتھیار سرگوشیاں، اشاریے اور مہارت سے گھڑے گئے جھوٹ ہوتے تھے۔ اور اس پیچیدہ جال کے مرکز میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا ایک طاقتور ترین سیاسی اتحاد کھڑا تھا، بادشاہ کی قانونی بیوی خرم سلطان اور وزیر اعظم رستم پاشا کا گٹھ جوڑ۔ خرم سلطان سلطنت عثمانیہ کی پہلی لونڈی تھیں جو دنیا کے فرمانروا کی قانونی بیوی بننے میں کامیاب ہوئی تھیں، اور وہ جانشینی کے بے رحم طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ ان کے نزدیک مصطفیٰ کا خاتمہ محض عورت کے غرور، اندھی غیرت یا مطلق اقتدار کی ہوس کا معاملہ نہیں تھا، جیسا کہ عام طور پر مقبول ثقافت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے خاندان کی جسمانی بقا کا مسئلہ تھا۔
خرم عملی طور پر سوچتی تھیں، اگر مہدی دوران کا بیٹا تخت نشین ہوا تو فاتح کے قانون کے مطابق ان کے اپنے بیٹے سلیم، بایزید اور بیمار جہانگیر خانہ جنگی سے بچنے کے بہانے ریشمی ڈوریوں سے گلا گھونٹ کر مار دیے جائیں گے، اور خود انہیں پرانے محل میں جلاوطن ہو کر باقی زندگی گزارنی پڑے گی۔ مادرانہ جبلت جب شاندار سیاسی ذہانت سے ملتی ہے تو وہ بڑے شہزادے کی سب سے خطرناک اور چالاک دشمن بن جاتی ہے۔ تاہم سلطانی حرم کی بلند دیواروں میں قید ایک بااثر خاتون کے لیے بیرونی سیاسی میدان میں اپنی مرضی نافذ کرنے کے لیے ایک قابل اعتماد ذریعہ ضروری تھا۔ یہ کردار رستم پاشا نے بالکل درستگی سے نبھایا۔ ایک کرویشیائی النسل شخص جو شاہی استبل کے نگران سے ترقی کر کے سلطنت کا اعلیٰ وزیر بنا، رستم پاشا غیر معمولی مالی صلاحیتوں، چالاکی اور خرم سلطان کے مفادات کے وفادار تھے۔ اس اتحاد کو خونی رشتے سے مضبوط کرنے کے لیے سلطان نے اپنی اکلوتی اور نہایت پیاری بیٹی نوجوان مہرمس سلطان کی شادی وزیر اعظم سے کر دی۔ اس کے بعد ایک ناقابل تسخیر مثلث وجود میں آ گیا جس نے ریاست کے تقریباً تمام انتظامی معاملات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ اتحاد بالکل درست طریقے سے چلنے والی مشین کی طرح کام کرتا تھا۔ رستم پاشا دیوان کے کام کاج، فوجی رسد اور سب سے اہم بات یہ کہ صوبوں سے آنے والی سرکاری معلومات اور سفارتی خط و کتابت کے نظام کو کنٹرول کرتے تھے، جبکہ خرم سلطان بڑھتے ہوئے سلطان کی ذاتی زندگی میں بے مثال اختیار رکھتی تھیں۔ فوج اور عوام کے اس محبوب شہزادے کو کھلے عام ختم کرنا ناممکن تھا۔ مصطفیٰ پر کوئی بھی براہ راست حملہ یعنی چری کے فوری بغاوت اور خود سازشیوں کے خاتمے کا باعث بن سکتا تھا۔ دن بدن، سال بسال سلیمان کے کانوں میں شک کا زہر احتیاط سے ٹپکایا جاتا رہا۔ رستم پاشا رپورٹ دیتا کہ سپاہی کس پرجوش انداز میں مصطفیٰ کا استقبال کرتے ہیں، وہ اپنی رائے میں کس قدر آزاد ہیں، اور اماسیا میں ان کا دربار دارالخلافہ کو نظر انداز کرتے ہوئے سفیروں سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ شہزادے کا کوئی بھی حتیٰ کہ معصوم سے معصوم عمل ضرورت سے زیادہ عزائم اور بغاوت کی خفیہ تیاریوں کے مظہر کے طور پر پیش کیا جاتا، لیکن عروج اس کے بعد آیا۔ 1550 کی دہائی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ اپنے کٹر مشرقی پڑوسی صفوی سلطنت کے خلاف ایک اور یعنی تیسری بڑی فوجی مہم کی تیاری کر رہی تھی۔ رستم پاشا نے اپنے پھیلے ہوئے جاسوسی نیٹ ورک کے ذریعے شہزادہ مصطفیٰ کی ذاتی مہر کی صحیح نقل تیار کروائی۔ اس جعلی مہر کا استعمال کرتے ہوئے سازشیوں نے خطوط کا ایک سلسلہ گھڑ لیا جو عثمانیوں کے کٹر دشمن شاہ ایران طہماسپ اول کے نام تھے۔ ان جعلی پیغامات میں ولی عہد کی طرف سے ایک خوفناک منصوبہ پیش کیا گیا تھا کہ قیاس کیا گیا کہ مصطفیٰ شاہ سے اپنے باپ کا تختہ الٹنے کے لیے فوجی اور مالی امداد مانگ رہا ہے۔ بغاوت میں مدد کے بدلے شہزادے نے متنازع سرحدی علاقے فارسیوں کو حوالے کرنے اور طہماسپ کی بیٹی سے خاندانی اتحاد کے ذریعے اس اتحاد کو مضبوط کرنے کا وعدہ کیا۔ شکی، بیماریوں اور غداری کے خوف میں مبتلا حکمران کے لیے یہ نقطۂ بازگشت ثابت ہوا۔ سلیمان بیٹے سے عوام کی ہمدردیوں پر تو آنکھیں بند کر سکتا تھا، لیکن اہم جغرافیائی، سیاسی اور نظریاتی دشمن سے سازش رحم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی تھی۔ لیکن اس تمغے کا ایک الٹا پہلو بھی تھا۔ رستم پاشا یہ سمجھتے ہوئے کہ صرف خطوط کافی نہیں ہو سکتے، نے انہیں آئینی شاہدین کی گواہیوں سے تقویت دی۔ مصطفیٰ کے قریبی ساتھیوں کے بیانات استعمال کیے گئے جنہیں یا تو خرید لیا گیا یا ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیا گیا۔ وہ خفیہ اجتماعات کے بارے میں بتاتے کہ کیسے شہزادہ فارسی تاجروں کو ان اعزازات کے ساتھ قبول کرتا ہے جو دین کے دشمنوں کے لیے روا نہیں رکھے جاتے۔ اس طرح غداری کی ایک بھرپور سہ جہتی تصویر کھینچی گئی جس میں جھوٹ اور نیم جھوٹ اس قدر گتھم گتھا تھے کہ تجربے کار نظر کے لیے بھی انہیں الگ کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ خرم سلطان اس دوران جذباتی محاذ پر کام کر رہی تھیں۔ وہ مصطفیٰ کے بارے میں برا نہیں کہتی تھیں، اس کے برعکس وہ سلیمان کی قسمت پر افسوس کا اظہار کرتی تھیں۔ قبلہ گاہ عالم، یہ دنیا کتنی ظالم ہے، اولادیں کتنی ناشکرہ ہیں، سلطنت کا بوجھ کتنا بھاری ہے جب اپنا بیٹا ہی آپ پر خنجر چلانے پر تلا ہو۔ وہ ان میں شک و شبہ کی آگ بھڑکاتی تھیں اور خود کو واحد قابل اعتماد شخص قرار دیتی تھیں۔ ایک دلچسپ نکتہ، مورخین آج تک اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ آیا مہرماں سلطان اس سازش کی تفصیلات سے واقف تھیں یا نہیں۔ ایک ذہین اور تعلیم یافتہ خاتون ہونے کے ناطے وہ اندازہ لگا سکتی تھیں کہ معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ رستم کی بیوی تھیں اور خرم کی بیٹی، ان کی وفاداریاں تقسیم تھیں
اور ترازو کا پلڑا واضح طور پر اپنی والدہ کی طرف جھک رہا تھا۔ مہر ماں نے غالباً عدم مداخلت کی حکمت عملی اپنائی، سمجھتے ہوئے کہ اس کا تعلق ان کے بھائیوں کے مستقبل سے ہے۔ ایسے معاملات میں خاموشی بھی ایک طرح کی شرکت ہے۔ اس طرح 1553 عیسوی کے موسم گرما تک جب سلیمان نے فارسی مہم شروع کرنے کا حکم دیا اور خود لشکر کی قیادت کرتے ہوئے روانہ ہوئے، مصطفیٰ کی سزا پہلے ہی طے ہو چکی تھی، باقی صرف ایک رسم تھی، اسے انجام دینا۔ بہار 1553 عیسوی نے استنبول کو خوش آمدید کہا۔ مشرق میں ایک بار پھر کوئی پرانا جانا پہچانا ہلچل مچا رہا تھا۔ فارسی شاہ طہماسپ، جو عثمانیوں کا ہمیشہ سے دشمن اور پڑوسی رہا تھا اور جس سے وہ 2 بار اپنی طاقت آزما چکے تھے، صفویہ کے گھڑ سواروں نے سرحدوں پر پھر سے دستاندازیاں شروع کر دی تھیں، اور سلطنت ایک بار پھر اس انتخاب کے سامنے کھڑی تھی، کیا اسے برداشت کر لیا جائے یا حملہ کر دیا جائے؟ سلیمان، جو قانونی کا خطاب رکھتے تھے، نے حملے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح ایران کے خلاف تیسرا بڑا لشکر کشی کا آغاز ہوا، لیکن پھر وہ ہوا جسے دیوان کے بزرگ بھی یاد نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بادشاہ وقت، جس کا نام ویانا سے بغداد تک گونجتا تھا، نے اچانک اعلان کر دیا کہ وہ دارالحکومت میں ہی رہے گا۔ سرکاری وجہ بھی بھاری بھرکم تھی، عمر اور گٹھیا۔ یہ بیماری واقعی برسوں سے سلیمان کو تنگ کر رہی تھی۔ سوجے ہوئے جوڑ بعض اوقات انہیں نماز میں کھڑے ہونے تک کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ فوج کی قیادت اپنے داماد وزیر اعظم رستم پاشا کو سونپ دی گئی۔ وہ شخص بڑا عقل مند، چالاک اور مالدار تھا، لیکن اس کے پاس گھوڑے پر سوار ہو کر حاصل کی گئی کوئی بھی بڑی فتح نہیں تھی۔ ینیچری ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لشکر استنبول سے روانہ ہوا اور اناتولیا کی طرف بڑھا، گرد و غبار، تپش اور بے انتہا طویل مارچ۔ کرمان کے آس پاس کہیں جب ہفتوں کا سفر پیچھے رہ گیا تھا، خیمہ گاہ میں وہ ہونے لگا جس سے رستم پاشا سب سے زیادہ ڈرتے تھے۔ ینیچری سیدھے اور اکڑ لوگ ہیں، وہ کونوں میں سرگوشیاں کرنا نہیں جانتے، وہ کھل کر بولتے ہیں، پہلے آگ کے گرد پھر علانیہ۔ بوڑھا سلطان بیمار ہو گیا ہے، وزیر خزانے پر قابض ہے، اور ہمیں جنگ میں کون لے کر جائے گا؟ مصطفیٰ کہاں ہے؟ ہمارا شیر کہاں ہے جو تخت کا حقدار ہے؟ یہ خبریں بہت خطرناک چیز ہوتی ہیں، خاص کر فوجی کیمپ میں، جہاں ہر کسی کی پیٹھ پر خنجر لٹکتا ہو اور شاہی آداب دربار سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ سلطان کو اب آرام کر لینا چاہیے، جیسے ان کے دادا بایزید نے بلقان کی دھوپ میں کسی آرام گاہ میں جا کر نوجوان اور طاقتور ولی عہد کے لیے راستہ چھوڑ دیا تھا۔ مصطفیٰ کا نام دن بدن بلند ہوتا جا رہا تھا۔ سلیمان کا بڑا بیٹا شہزادہ، جو اماسیا میں حکمران تھا، فوج کے لیے کبھی کا محض ایک شہزادہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک علامت بن چکا تھا۔ وہ لڑائیوں میں جاتا، اسے سپاہی پہچانتے تھے، وہ فیاض تھا۔ مورخین کے درمیان اس بحث کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اس کشتی کو حقیقت میں کس نے ڈاما ڈول کیا تھا۔ کیا یہ سپاہیوں کا بے ساختہ پیار تھا یا رستم پاشا کے لوگوں کی باریک بینی سے کی گئی کارستانی جو آگ میں تیل ڈال رہے تھے؟ بہرحال وزیر اعظم کے پاس ایسی اطلاعات پہنچیں جن سے اس کا منہ خشک ہو گیا۔ دیر کرنا خطرناک تھا۔ رستم، جو محل کی سازشوں کا ماہر سمجھا جاتا تھا، نے اپنے لیے ممکنہ راستہ اختیار کیا۔ اس نے فوج کو روک دیا اور استنبول میں سلطان کے پاس ایک قاصد کو خط دے کر بھیجا جو سلطان کے ذہن کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ تاریخ نے اس پیغام کے مندرجات کو بعد کی روایات میں محفوظ کر لیا۔ رستم نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اس نے صرف زور مختلف جگہوں پر دیا تھا۔ ہاں، ینیچری بغاوت کر رہے ہیں، ہاں وہ سلطان کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ مصطفیٰ کو چاہتے ہیں، اور بالکل ضمنی طور پر وزیر نے اشارہ کیا، شہزادہ اس سے باخبر ہے، شہزادہ اس کے خلاف نہیں، شہزادہ تو صرف اپنے باپ کی پگڑی سر پر سجانے کے لیے اشارے کا انتظار کر رہا ہے۔ سلیمان، جو گٹھیا اور بے خوابی میں مبتلا تھے، نے یہ رپورٹ پڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات ان کے کمرے میں دیر تک روشنی چلتی رہی۔ ان کے سامنے ان کے والد سلیم خوفناک کا بھوت کھڑا تھا، جس نے کبھی بالکل اسی طرح ینیچریوں کے سہارے اپنے ہی باپ کو تخت چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تاریخ ایک بری چیز ہے، اسے دہرایا جانا پسند ہے، اور سلیمان نے فیصلہ کیا کہ اس بار ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اگست کے آخر میں جوڑوں کے درد سے نڈھال ہو کر سلطان نے گھوڑے پر زین ڈالنے کا حکم دیا۔
فوج جو اس وقت تک اناتولیا میں ٹھہری ہوئی تھی کو پتہ چل گیا کہ بوڑھا شیر آخرکار پنجرے سے باہر آ گیا ہے۔ فوجیں ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگیں۔ سلیمان مغرب سے مشرق کی طرف، مصطفیٰ اماسیہ سے، جہاں سلطانی فرمان پہنچ چکا تھا جس میں اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ مرکزی کیمپ میں حاضر ہو کر فارس کی مہم میں شامل ہو جائے۔ یہ حکم مشرقی تعریفات اور پیچیدہ زبان میں لکھا گیا تھا، لیکن اس کا مفہوم صاف تھا: آؤ اور ثابت کرو کہ تم غدار نہیں ہو۔ نہ ماننے کا مطلب خود بخود موت کی سزا پر دستخط کرنا تھا۔ فرار غداری سمجھا جاتا، ماننا ایک لاٹری تھی جس میں ایک جیتنے والا ٹکٹ تھا اور 100 خالی۔ یہ 6 اکتوبر 1553 کی صبح وادی ایرخلی میں سردی کے ساتھ آغاز ہوا، لیکن فضا میں معلق تناؤ کسی بھی آگ سے زیادہ گرم تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج جو یہاں ایک وسیع لشکرگاہ میں مقیم تھی، ایک جوشیلے دیگ کی مانند تھی۔ سینکڑوں خیمے افق تک پھیلے ہوئے تھے اور ان سب کے اوپر سلطان سلیمان قانونی کا شاہی خیمہ اتاق ہمایوں سر بلند تھا۔ جب اماسیہ سے آنے والے شہزادہ مصطفیٰ کا قافلہ افق پر نمودار ہوا تو لشکرگاہ میں ایک ہلچل مچ گئی۔ ینیچری اپنے زرہ بازو اتار کر نظم و ضبط کو بھول کر سڑک کی طرف دوڑے۔ وہ اپنی تلواروں سے سلامی دیتے اور اس زور سے نعرے لگاتے کہ پہاڑ لرز اٹھے۔ یہ شور و غل جو باپ کے خیمے تک پہنچ رہا تھا، سلطان کو حتمی طور پر اس بات پر قائل کر گیا کہ بیٹا توبہ کرنے نہیں بلکہ باغی فوج کی قیادت سنبھالنے آیا ہے جو بوڑھے شیر کو تخت سے اتارنے کو تیار ہے۔ لیکن خود مصطفیٰ کو اس کا علم نہیں تھا، یا علم تھا تو بھی یقین نہیں آتا تھا۔ رات کے وقت اور ملاقات سے پہلے کے آخری لمحات میں اسے بار بار پیغامات مل رہے تھے۔ ایک وفادار پاشا جو اپنی جان پر کھیل کر یہ خطرہ مول لے رہا تھا نے خفیہ طور پر متنبہ کر دیا تھا کہ خیمے میں مت جانا، وہاں موت ہے۔ مصطفیٰ نے یہ سطور اپنے ہاتھوں میں تھامی، لیکن اس کے لیے عزت زندگی سے زیادہ پیاری تھی۔ پیچھے ہٹنا گویا جرم قبول کرنا تھا، اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے بزدلی سے داغدار ہو جاتا۔ داخلے کے داخلی پیریمیٹر پر اس نے رسم کے مطابق اپنی جڑاؤ تلوار اتاری اور خنجر بھی۔ ہتھیار لے کر اندر جانا ممنوع تھا۔ اس کا وفد باہر ہی رہ گیا۔ مصطفیٰ اب اکیلا تھا۔ وہ اس حد کو عبور کر گیا جو اسے لاکھوں وفادار سپاہیوں سے جدا کر رہی تھی، اور اب وہ مطلق خاموشی کے علاقے میں تھا۔ خیمے کے اس پار ینیچری کا شور نہ تھا، نہ ہوا کی آواز، بس اس کے اپنے دل کی دھڑکن۔ اس نے سنہری وزنی پردے کو ہٹایا اور نیم تاریکی میں قدم رکھا۔ روشنی کی آدھی آنکھیں دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھیں، لیکن اس کی جبلت نے بینائی سے پہلے کام کیا۔ اس نے سر جھکا لیا، گھٹنوں کے بل گرنے اور اپنے باپ کے لبے کے دامن کو بوسہ دینے کے لیے۔ لیکن جب اس کی نظر ٹھہری تو وہ سکتے میں آ گیا۔ شاہی تخت خالی تھا، سلیمان وہاں نہیں کہ۔ آس پاس نہ کوئی وزیر تھا، نہ درباری، نہ کوئی خادم۔ خاموشی اب کانٹے دار تھی، جال بند ہو چکا تھا۔ خیمے کو تقسیم کرنے والے بھاری ریشمی پردوں کے پیچھے سے پرچھائیاں بے آواز پھسل کر باہر آئیں۔ 7 آدمی، بھاری بھرکم، خاموش۔ ان کے ہاتھوں میں ریشمی ڈوری چمکی۔ عثمانی جو چنگیز خان کے قانون کے پیروکار تھے، اس اصول کے پابند تھے کہ خاندان کا خون زمین پر نہیں گرنا چاہیے، صرف گلا گھونٹنا۔ سلطان سلیمان کے بیٹے، وارث تخت و تاج اور لشکر کا محبوب، باپ کے خیمے میں پڑا تھا اور اس کے گلے میں پھندا تھا۔ خیمے میں خاموشی تاری تھی۔ جلاد پیچھے ہٹ گئے، منہ چھپاتے ہوئے۔ مصطفیٰ کی لاش انہی سفید کپڑوں میں سلطان کے خیمے کے باہر ایک پرانے ایرانی قالین پر پھینک دی گئی۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جس کا ہر پہلو سوچا سمجھا تھا۔ فوج کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا بت اب نہیں رہا، کہ بغاوت کا کوئی بھی خیال بے معنی ہے، کیونکہ باغی اپنا سر کھو چکے ہیں۔ ہزاروں ینی سرے جو ابھی تک شہزادے کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، جم گئے۔ خوشی کا شور ایک خاموشی میں بدل گیا جو کسی بھی چیخ سے زیادہ خوفناک تھا۔ وہ صدمہ جس نے وادی ریگلی میں ہزاروں کی فوج کو مفلوج کر دیا تھا، صرف اتنی دیر رہا جتنی دیر میں سانس پھیپھڑوں سے نکلتی ہے۔ ایک تکلیف دہ لامحدود سانس کا اندر جانا، اور پھر فضا پھٹ پڑی۔ مصطفیٰ کا جسم ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ فوجی کیمپ چھڑے ہوئے چھتے میں بدل گیا، جہاں شہد کی مکھیوں کی جگہ 40,000 مسلح دانت پیسنے والے غضبناک مرد تھے۔ جنیسروں نے سب سے پہلے خود لشکر کی طرح قدیم روایت پر عمل کرتے ہوئے دیگیں الٹ دیں۔ ناواقف شخص کے لیے یہ معمولی اشارہ تھا، سلطان کے لیے یہ توپ کے گولے سے بھی زیادہ خوفناک اشارہ تھا۔ الٹی دیگ کا مطلب صاف تھا،
فوج اب اپنے کمانڈروں کو نہیں مانتی۔ فوج بادشاہ کے ہاتھوں کھانا قبول نہیں کرے گی۔ فوج سرکش ہو چکی ہے اور اب وہ براہ راست بغیر کسی درجہ بندی اور روک ٹوک کے معاملات خود طے کرنے کو تیار ہے۔ خنجر میان سے اس خاص دھاتی سرسراہٹ کے ساتھ نکلے جسے سن کر وزیروں کے گھٹنے ڈھیلے پڑ جاتے تھے۔ مسلح افراد کا ہجوم سلیمان کے ذاتی خیمے کی طرف اس لیے نہیں بڑھ رہا تھا کہ تعزیت کر سکے۔ ایک تال میل بھرا بڑھتا ہوا شور جیسے بڑے ڈھول کی تھاپ ایک لفظ میں ڈھل گیا: رستم۔ بار بار ہزاروں حلق پکار رہے تھے کہ وزیر اعظم کا سر چاہیے، اور یہ مطالبہ انتہائی واضح تھا۔ سپاہی سازشی نظریے نہیں گڑھ رہے تھے، وہ خوب جانتے تھے وزیر اور ان کی ساس یہی زہر کا سرچشمہ ہے۔ رستم پاشا کو لشکر میں پہلے ہی برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ اس جنیسرے کے لیے جو مہینوں بارش میں گھوڑے پر سڑتا ہے، ننگی زمین پر سوتا ہے اور یوم 3 اکچے کے لیے جان جوتتا ہے، وہ وزیر جو پچھلی صفوں میں جیب بھرتا ہے اور قاصدوں کے ذریعے حکم بھیجتا ہے، ایک قابل نفرت وجود ہے۔ اور اب اس نے ان کے مصطفیٰ کو بھی مار دیا تھا۔ صورتحال سیسا پلائی ہوئی تھی۔ سلیمان، جس کا خیمہ انسانی سلامی کے مرکز میں آ گیا تھا، نے وہی کیا جو کوئی بھی زیر پشار دانشمند سیاستدان اپنی غلطی کے باعث کر سکتا تھا۔ وہ سپاہیوں کے سامنے واز کرنے نہیں نکلا، اس نے عذر پیش نہیں کیا، اس نے محض رستم پاشا کو عہدے سے معزول کر دیا، اسے لشکرگاہ سے نکال باہر کیا اور فوج کے سامنے ایک نئی ہڈی پھینک دی۔ کرا احمد پاشا کو وزیر مقرر کر دیا، جو فوجی حلقوں میں ایک بااختیار شخصیت تھے۔ سنامیاں تھم گئیں، ریت پر ایک تلخ نشانی چھوڑ کر۔ انتقام نہ ہو سکا، نفرت کی چیز غائب ہو گئی تھی بظاہر سزا پا کر، لیکن یہ نشانی خوفناک حد تک طاقتور تھی۔ جب یہ خبر لشکرگاہ سے باہر اناتولیا کے شہروں اور قصبوں میں پھیلی تو ماتم فوجی دائرے سے نکل کر قومی سوگ بن گیا۔ استنبول میں بازاروں کی دکانیں بند ہو گئیں، قہوہ خانوں میں مرد خاموشی سے فرش کو تکتے رہے۔ اماسیا میں، جہاں مصطفیٰ نے کئی سال حکومت کی تھی اور جہاں انہیں ایک منصف اور کشادہ دل گورنر کے طور پر یاد کیا جاتا تھا، لوگ بے ساختہ سڑکوں پر نکل آئے اور کھڑے ہو کر سوچتے رہے کہ اس خالی پن کا کیا کریں۔ شہزادہ اس سے پہلے کہ مولوی جنازے کی نماز پڑھتے عوامی ولی بن چکے تھے۔ شہزادے کی پھانسی کوئی اختتامی نقطہ نہ تھی، بلکہ یہ مکمل صفائی مہم کا آغاز تھا۔ عثمانی شاہی نظام، جو صدیوں کی خانہ جنگیوں سے نکھرا تھا، ادھورے اقدامات کا قائل نہ تھا۔ اگر درخت کاٹنا ہے تو جڑ سے کاٹو، اگر آگ بجھانی ہے تو چاروں طرف پانی بہا دو۔ سب سے پہلا نشانہ وہ بنے جنہوں نے تخت کے لیے یہ خطرہ پالا تھا۔ ماہدوران سلطان نے اماسیا میں بیٹے کی موت کی خبر سنی اور ان کے لیے وقت رک گیا۔ وہ خاتون جو کبھی بادشاہ کی خاص بیوی اور وارث کا ماں کا خطاب رکھتی تھیں، زندگی ہی میں سیاسی لاش بن گئیں۔ استنبول سے فوری حکم آیا، جلا وطنی، ہمیشہ کے لیے۔ منزل مقصود برسا، مردہ سلطانوں کا شہر، جہاں ابھی ابھی ان کے بیٹے کی قبر کھدی تھی۔ سلیمان نے ان کا مکمل طور پر گلا گھونٹ دیا۔ عہدے سے محرومی آدھی مصیبت تھی، رقم سے محرومی ان جیسی خاتون کے لیے اصل سزا تھی۔ ماہدوران کا دربار ختم کر دیا گیا، جائیداد خزانے میں ضبط کر لی گئی اور سلطنت کی سابقہ اولین خوبصورت خاتون ایک خستہ حال مکان میں بغیر پیسوں کے رہ گئیں۔ برسا کی عدالتی آرکائیوز میں آج بھی ذلت کی تفصیلات محفوظ ہیں۔ جھوپڑی کے کرائے کے بقایا جات، ساہوکاروں کے نام تحریر، تاجروں کی شکایتیں جنہیں پیسے ادا نہیں کیے جا سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفادار خدام بازار میں آخری کمبل بھی چپکے سے بیچ ڈالتی تھیں۔ اگر ماہد وران کا مقدر ایک ماں کا المیہ ہے تو چھوٹے شہزادے محمد کی قسمت بالکل مختلف، حد سے باہر کی ہولناکی ہے جس سے خون منجمد ہو جاتا ہے۔ 7 سال کا بچہ، سلیمان علی شان کا پوتا، وہ باپ کی موت کے بعد یتیم تو ہو گیا تھا، لیکن سلطنت کے لیے یہ کوئی بچہ نہیں تھا بلکہ ایک قانونی مسئلہ تھا، عثمانی جائز خون والا ایک ٹک ٹک کرتا بم۔ یہ لڑکا اگر جوان ہوا تو خود بخود تمام ناراض لوگوں کا نشان بن جاتا، انتقام کی علامت، زندہ ملامت۔ سلیمان ذرا نہ ہچکچائے، انہوں نے محض قانون فتح کو اپنے ہی پوتوں پر لاگو کر دیا۔ مصطفیٰ کی تدفین کے فوراً بعد برسا میں ایک قاصد شاہی فرمان لے کر پہنچا۔ سلطان کے معتمد شخص نے اس گھر میں قدم رکھا جہاں یتیم ہوئے بچے کو پناہ دی گئی تھی۔ خواتین کی گود سے اس بچے کو چھین لیا اور اس کے گلے میں ریشمی ڈور ڈال دی۔ لیکن یہ صفائی صرف خون تک محدود نہ تھی۔
اماسیا میں مصطفیٰ کا وہ دربار جسے معاصرین اس کی فکری چمک اور ثقافتی عظمت کی وجہ سے چھوٹا استنبول کہتے تھے، ایک رات میں نیست و نابود ہو گیا۔ وہ تمام شاعر، ماہرین دین، فوجی صلاحکار اور مقربین جنہوں نے برسوں طاقت کا متبادل مرکز تشکیل دیا تھا، ایک دم سب کچھ کھو بیٹھے۔ انہیں کوڑے کی طرح اڑا دیا گیا۔ کسی کو قید میں ڈال دیا گیا تو کسی کو سلطنت کی ان دور دراز حدود میں جلا وطن کر دیا گیا جہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ شہزادے کے ذاتی محافظ دستے کو توڑ کر دور دراز کی چھاؤنیوں میں منتقل کر دیا گیا تاکہ وہ کبھی کسی ایک جھنڈے تلے جمع نہ ہو سکے۔ سلطنت نے مصطفیٰ کے نام کے گرد موجود فضا کو جراثیم سے پاک کر دیا، گویا دہکائے ہوئے لوہے سے اس کی یاد کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ کیا یہ وہم و گمان بے بنیاد تھا؟ تاریخ نے ہمیشہ کی طرح بے رحمانہ جواب دیا۔ پھانسی کے فوراً بعد بلقان اور اناتولیا میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک شخص سامنے آیا جو مقتول شہزادے سے ہو بہو مشابہت رکھتا تھا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ معجزانہ طور پر بچ نکلنے والا مصطفیٰ ہے۔ اس کے جھنڈے تلے ہزاروں کسان، ٹیکسوں سے برباد سپاہی اور مقتول شہزادے کے سابق فوجی جمع ہو گئے۔ جعلی مصطفیٰ نے ایک لشکر تیار کر لیا جو استنبول پر چڑھائی کرنے کو تیار تھا۔ لوگ یقین کرنا چاہتے تھے کہ ان کا محبوب شہزادہ زندہ ہے، وہ انصاف چاہتے تھے۔ سلیمان کو یہ بغاوت کچلنے کے لیے سوکولو محمد پاشا کی قیادت میں اشرافیہ فوجی دستے بھیجنے پڑے۔ بغاوت کو خون میں ڈبو دیا گیا، لیکن اس کے وجود نے ثابت کر دیا کہ بوڑھے سلطان کے خوف بے وجہ نہ تھے۔ صدیوں سے اس المناک ضرب کے لمحے سے جب سلیمان عالی شان کے خیمے میں خاموش جلادوں نے وار کیا تھا سے لے کر آج تک شہزادے مصطفیٰ کی شخصیت رومانوی شہادت کی گہری چمک میں گھری ہوئی ہے۔ عوامی ذہن کلاسیکی ترکی ادب اور مقبول ثقافت میں ایک مکمل طور پر بے گناہ، انتہائی دیانتدار اور سادہ دل شہزادے کی تصویر مضبوطی سے پیوست ہو گئی ہے، جو خالصتاً خرم سلطان کے شریر ذہن اور رستم پاشا کی مکاری کا شکار ہوا۔ تاہم پیشہ ورانہ تاریخی تحقیق سیاہ اور سفید رنگوں اور جذباتی آسان تراشیوں کو برداشت نہیں کرتی۔ تاریخ کی عدالت کا سب سے بڑا سوال بے لاک انداز میں کھڑا ہے: کیا واقعی مصطفیٰ کسی دوسرے کے کھیل میں محض ایک کٹ پتلی تھا، یا پھر وہ اپنے بوڑھے ہوتے باپ کی کمزوری کو بھانپتے ہوئے خود اپنی چالیں چل رہا تھا جو بغاوت کے مترادف تھیں؟ شہزادے کے اصل مقاصد اور حیثیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس لڑکے کی تصویر کو ذہن سے نکال دیا جائے اور یہ یاد رکھا جائے کہ 1553 کے موسم خزاں میں اپنی موت کے وقت مصطفیٰ کی عمر 38 سال تھی۔ 16ویں صدی کے معیار کے مطابق وہ ایک پختہ کار، تجربہ کار اور پر اعتماد ریاستی شخصیت تھے، جنہوں نے سلطنت کے اہم صوبوں کے انتظام کا سخت امتحان پاس کیا تھا۔ مصطفیٰ جانتے تھے کہ خرم سلطان اپنے کسی بیٹے کو تخت نشین کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی اپنی جان اور ان کے بچوں کی جان خطرے میں تھی۔ ایسے حالات میں مکمل غیر فعالیت خودکشی کے مترادف تھی۔ مصطفیٰ پر لازم تھا کہ وہ اقتدار کی کشمکش کے لیے تیاری کریں۔ تاریخی دستاویزات گواہی دیتی ہیں کہ اماسیا میں مصطفیٰ کا دروازہ محض ایک صوبائی گورنر کی رہائش گاہ نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل سایہ دار حکومت کی طرح کام کرتا تھا۔ شہزادے کا اپنا چھوٹا دیوان تھا، پوری سلطنت میں جاسوسوں کا اپنا پھیلا ہوا جال تھا، اور سب سے بڑھ کر اناتولیا کے بیگان اور فوجی کمانڈروں میں ان کے وفادار حامیوں کی ایک بہت بڑی فوج تھی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ مصطفیٰ نے علامتی انداز اپنانا شروع کر دیے تھے جو عثمانی نقطہ نظر سے صرف حکمران بادشاہ کا خصوصی حق سمجھے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے گھنی داڑھی رکھ لی، جو شہزادوں کے لیے اس غیر تحریری اصول کے تحت تخت نشینی کے بعد ہی جائز تھی، اور وہ اپنا ذاتی طغرا استعمال کرنے لگے تھے جو ظاہری طور پر خوفناک حد تک سلطانی طغرے سے مشابہت رکھتا تھا۔ خاص توجہ کا مستحق ینیچری کور کا عنصر ہے۔ مصطفیٰ کے محافظوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے نہ تو فوج سے حمایت کی درخواست کی اور نہ ہی سلیمان کو معزول کرنے کے بارے میں بات چیت شروع کی، لیکن مشرقی مطلق العناں بادشاہت کے نظام میں باغیانہ تقریروں کو خاموشی سے سننا ان کے کرنے کے برابر ہی جرم ہے۔ جب ینیچری پڑاؤ کی آگ کے پاس کھلے عام شور مچاتے تھے کہ اب بوڑھے سلطان کو ریٹائر ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو مصطفیٰ نے ان جذبات کو کچلنے کے لیے سخت اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے نہ تو مشتعل افراد کو سزائے موت دی اور نہ ہی باغیانہ خیالات کی عوامی سطح پر مذمت کی۔ قانونی سلطان سلیمان کی نظر میں بڑے بیٹے کی یہ خاموشی اس کے عزائم کی سب سے بڑی تصدیق تھی۔ ذیل میں مشہور زمانہ خطوط کا ذکر ہے جو فارسی بادشاہ شاہ طہماسپ کے نام لکھے گئے اور ضابطہ طور پر شہزادہ مصطفیٰ کی سزائے موت کا بہانہ بنے۔ مورخین آج تک ان خطوط کی صداقت پر بحث کر رہے ہیں۔ زیادہ تر محققین کا خیال ہے کہ مہر رستم پاشا کے ایجنٹوں نے جعلی بنوائی تھی اور خود خطوط بھی گھڑ لیے گئے تھے۔
تاہم کچھ موجودہ عثمانیات کے ماہرین ایک معقول سوال اٹھاتے ہیں، کیا دشمن کے ساتھ اتحاد کا خیال سراسر خیالی پن تھا؟ مصطفیٰ کو بالکل کونے میں دھکیل دیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر کہ باپ اسے دارالخلافہ سے دور کرتا جا رہا ہے اور خرم کے بیٹوں کو ترجیح دے رہا ہے، شہزادہ کا مشرقی سرحدوں پر بیرونی اتحادی تلاش کرنا بالکل ممکن تھا، تاکہ جب برادر کشی کی جنگ چھڑے تو وہ اپنے پشتے محفوظ کر سکے۔ چاہے اس نے یہ مخصوص خطوط نہ بھی لکھے ہوں، وہ سلطنت کے اندر بااثر شخصیات سے فعال طور پر خط و کتابت کر رہا تھا اور حکومت مخالف اتحاد تشکیل دے رہا تھا۔ تاریخی فیصلے کا خلاصہ یہ کہا جا سکتا ہے، شہزادہ مصطفیٰ کوئی ایسا سفاک نہیں تھا جو ٹھنڈے دل سے اپنے باپ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہو۔ اس کے دل میں سلیمان کے لیے حقیقی عزت تھی، جس کا ثبوت اس کا تقدیر کے خیمے میں مہلک آمد ہے، لیکن وہ یقیناً طور پر کوئی معصوم اور سیاست سے الگ رہنے والا رومانی کردار بھی نہیں تھا۔ مصطفیٰ ایک متحرک، طاقتور اور حقیقت پسند لیڈر تھا جو سلطان کے بعد یا ان کی نااہلی کی صورت میں اقتدار پر قبضے کے لیے سرگرمی سے زمین ہموار کر رہا تھا۔ سلیمان نے محض ایک بیٹے کو نہیں مارا جس پر سوتیلی ماں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، اس نے ایک طاقتور پولیٹیکل حریف کو پیشگی وار کر کے ہلاک کیا۔